خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران ہو گئے کمینے لوگ۔ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت ہو اور کوئی کہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے تو ہائیبرڈ سسٹم میں سیاسی کارکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب فیلڈ مارشل کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا تو خواجہ رفیق بولتا تھا۔ اب اگر آپ نعرے لگائیں گے میں باتیں زیادہ سخت کرنی شروع کر دوں گا۔ کہ ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا تو یہ باہر مجھے ایک بزرگ سیاسی کارکن ملے۔ انہوں نے مجھے پہلے گلے سے لگایا، پھر میرا ماتھا چوما اور پھر کہا کہ بیٹا جی آپ نے آج خواجہ رفیق شہید کی برسی پر وہی تقریر کرنی ہے جو آپ نے 30 سال پہلے ٹاؤن ہال میں کی تھی۔ میں کہا بزرگوں، او بزرگ پیچھے بیٹھا ہے، او پیچھے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بزرگوں وہ تو بڑی سخت تقریر تھی اور اس وقت تو آپ کی پارٹی کی حکومت بھی نہیں تھی، آج تو آپ کی پارٹی کی حکومت بھی ہے اور سلمان بھائی وزیر بھی ہے، تو وہ تقریر میں کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا تینوں قسم پا رہے ہیں پترا، اوے اصل گل دس دے، وزیر وزور بھول جا سارے اج۔ تو میں رانا صاحب پھنس گیا۔ انہیں قسم پاتی، بابا جی پیچھے بیٹھے ہوئے، برا نہ منانا۔ تو جب میں ہال کے اندر آیا، میں بیٹھ گیا سٹیج پہ۔ اب سٹیج پہ میرے ساتھ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 2، اور وہ پتہ کون ہے؟ غلام حسین شاہد۔ اور میں نے کہا یار غلام حسین شاہد تم وہی ہو نا 1997 میں تمہیں تمہاری پارٹی نے ٹکٹ دیا ایم پی اے کا، پھر واپس لے لیا، اس کے بعد کبھی تمہیں دوبارہ ٹکٹ ملا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ تم اصلی سیاسی کارکن ہو اس لیے تمہیں یہ ٹکٹ نہیں دیتے۔ تو کسی اصلی سیاسی کارکن کو بھی ٹکٹ مل جاتی ہے لیکن زیادہ تر کو نہیں ملتی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ پنجاب کے صدر رہے اور بااختیار صدر رہے تو یہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید ٹکٹ مل جائے، اور اگر نہ ملے پارٹی چھوڑ دینا ہے۔ او بھائی غلام حسین شاہد نہیں بننا آپ نے۔ وجہ یہ ہے کہ خواجہ رفیق صاحب جو ہے نا، اب ان کی بات کرتا ہوں میں نے مجھے پتا ہے آپ سب کا محبوب قائد ہے خواجہ سعد رفیق، ٹھیک ہے، میرا بھی محبوب ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق کے جو والد صاحب ہیں خواجہ رفیق صاحب کی بھی گل سن لو نا۔ اچھا اب اگر آپ نعرے لگائیں گے میں باتیں زیادہ سخت کرنی شروع کر دوں گا، کیونکہ خواجہ رفیق صاحب نے تو مجھے یہی سکھایا بھائی۔ خواجہ رفیق صاحب نے مجھے کیا سکھایا؟ تحریک پاکستان کے کارکن تحریک پاکستان میں گرفتار ہو گئے، گرداسپور جیل میں بند رہے، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی عام سے خاندان سے تعلق نہیں تھا بھائی، بڑے امیر گھرانے سے تعلق تھا۔ اور یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، تو میں بھی اس وجہ سے ٹائی پا کے آیا۔ خواجہ رفیق صاحب جب اسلامیہ کالج امرتسر کی یونین کے جنرل سیکرٹری تھے تو ایم اے کالج امرتسر کے جب وہ جنرل سیکرٹری تھے تو مجھے ایک دفعہ ایک سکھ نے بتایا، امرتسر کا سکھ تھا پرانا، اس نے کہا اس کی ٹائیاں بڑی مشہور تھیں، ٹائی بڑی اچھی پہنتا تھا اور بمبئی سے اس کی ٹائی آتی تھی جو اب ممبئی ہے۔ اور پھر وہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد جب مسلم لیگ کو جاگیرداروں نے ہائی جیک کر لیا تو سہروردی صاحب جو ہے انہوں نے علیحدہ پارٹی بنا لی، عوامی لیگ۔ تو خواجہ رفیق صاحب جو ہیں جنہوں نے جس پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا
جب اس پارٹی نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور وہ پارٹی جو ہے اس پہ جاگیرداروں کا قبضہ ہو گیا تو خواجہ رفیق نے مسلم لیگ چھوڑ دی، عوامی لیگ میں آ گئے، اور عوامی لیگ میں آئے، اور پھر جب محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو قائد اعظم کا وہ سپاہی خواجہ محمد رفیق جو ہے وہ اس جنرل ایوب خان، اس فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، اور قائد اعظم کی بہن کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا، اور جب فیلڈ مارشل کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا تو خواجہ رفیق بولتا تھا، اور پھر فیلڈ مارشل کے خلاف بولنے کے الزام میں خواجہ رفیق صاحب کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو آج جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے محسن داوڑ نظر آیا۔ میں خواجہ سعد رفیق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسا غدار خواجہ رفیق تھا ویسا ہی ایک اور غدار محسن داوڑ آپ نے بلایا ہے۔ اور بھی کچھ غدار مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا، لیکن پھر میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں خواجہ رفیق کی۔ پھر خواجہ رفیق صاحب جو ہیں ایوب خان کے مقابلے پہ جب محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تو شیخ مجیب الرحمان محترمہ فاطمہ جناح کا ایسٹ پاکستان میں پولنگ ایجنٹ تھا، اور ویسٹ پاکستان میں خواجہ رفیق صاحب ان کی الیکشن مہم کے انچارج تھے۔ لیکن محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے شکست دی گئی، ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا۔ پھر 6 نکات پہ شیخ مجیب کے ساتھ خواجہ صاحب کا اختلاف ہو گیا، تو وہ خواجہ رفیق جس نے پہلے مسلم لیگ چھوڑی عوامی لیگ میں آیا، تو پھر جب 6 نکات پہ شیخ مجیب سے اختلاف ہوا تو رانا صاحب انہوں نے عوامی لیگ بھی چھوڑ دی اور وہ پی ڈی پی میں آ گئے نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان سے بھی اختلاف ہوا تو انہوں نے پاکستان اتحاد پارٹی بنا لی، یہ شاید آپ کو نہ پتا ہو۔ آخری دنوں میں خواجہ رفیق صاحب نے پاکستان اتحاد پارٹی بنا لی تھی۔ تو میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی ہسٹری اس لیے بتائی ہے کہ جو اصلی سیاسی کارکن ہوتا ہے نا، آپ جیسا اصلی سیاسی کارکن، وہ اپنے اصول پہ سودے بازی نہیں کرتا، اور صرف میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر آج خواجہ رفیق صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ حکومت کے کسی وزیر کے اس بیان پر چپ رہتے کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے؟ بھائی، جس آدمی نے جمہوریت اور آئین کی پاسداری کے لیے، جس نے انسانی حقوق کے لیے اپنی جان دے دی، کیا وہ خواجہ رفیق یہ برداشت کرتا کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو اور کوئی کہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے؟ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اصلی سیاسی کارکنوں کا اجتماع ہے، اور اصلی سیاسی کارکنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس ملک کی سیاست میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے تو ہائیبرڈ سسٹم میں سیاسی کارکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہائیبرڈ سسٹم میں تو مفاد پرست لوگ جو ہیں وہی جو ہے وہ آگے آتے ہیں۔ ہائیبرڈ نظام میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں رانا ثناء اللہ صاحب پہنچے ہیں۔ تو اصلی جمہوریت کی کامیابی یہ ہے کہ آپ سب وہاں پہنچے جہاں رانا ثناء اللہ صاحب پہنچ گئے، اور رانا صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو وہاں لے کے جائیں جہاں تک وہ خود پہنچے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایسا خواجہ رفیق جو شورش کاشمیری کا دوست تھا، جو حبیب جالب کا دوست تھا، تو اس کی یاد میں اگر یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے
تو اس میں یہ جو تھوڑی سی میں تنقیدی باتیں کر رہا ہوں، وہ بزرگ پیچھے بیٹھا ہے، اس نے مجھے قسم ڈال دی ہے. بات تو میں نے پہلے بھی کرنی تھی لیکن تھوڑی احتیاط سے کرنی تھی، لیکن بزرگوں نے قسم ڈال کے تو وہ احتیاط کی ساری زنجیریں توڑ دی ہیں. تو اس لیے خواجہ رفیق صاحب کے ایک دوست حبیب جالب تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں ایک شعر کہا تھا، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران ہو گئے کمینے لوگ. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان آگے جائے، اس میں جمہوریت مضبوط ہو. یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ تبدیل ہو جائے، لیکن یہ سسٹم ایسے تبدیل نہیں ہوگا. ہائیبرڈ سسٹم میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے. اور آپ کیسے پہنچیں گے؟ یہ آپ کو رانا ثناء اللہ نے اور سعد رفیق نے لے کے جانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے.